خالق کائنات نے بھی دنیا کو کس قدر بیش قیمت نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ان نعمتوں کا صحیح توازن ہی اس کرۂ ارض کی بقا کا واحد راستہ ہے، مگر بنی نوع انسان نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کر کے اس توازن کو حد الامکان بگاڑے رکھا ہے۔ بلا شبہ قدرتی وسائل کے معاملے میں یہ لاپرواہ رویہ ایک گھاٹے کا سودا ثابت ہوا ہے، اور فی زمانہ ان نعمتوں کا بیان کسی خسارے کی رودات سا بن گیا ہے۔ میں بھی ایسی ہی ایک رودات ہوں۔ میں بحر ہند کے وسیع و عریض دامن کا ایک حصہ ہوں، جو شمال مغرب کی سمت سے جنم لے کر بھارت، عمان، پاکستان اور یمن کے درمیان بہہ رہا ہے۔ میں خلیج عمان کو پانی کی پتلی سی گزرگاہ ہرمز کی مدد سے خلیج فارس سے جوڑنے کا ذریعہ ہوں۔ یہی نہیں بلکہ جنوب مغربی سمت سے میں خلیج عدن کو ریڈ سی سے جا ملتا ہوں۔ جی ہاں، میں بحیرہ عرب ہوں۔ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ بلا شبہ خطے کے اعتبار سے دوسرے کئی ملکوں کے مقابلے میں ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہے، پھر چاہے اس حیثیت میں اضافہ کرنے والی شمال میں موجود بلند و بانگ برف پوش قراقرم کی پہاڑیاں ہوں، یا پھر ایشیا کا تیسرا بڑا صحرائے تھر۔ وہیں اس کی زرخیز زمین اور پھر میری موجودگی نے اسے متعدد خوبیوں کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ ہی ایک ممتاز حیثیت کا حامل رہا ہے۔ پاکستان میں میری شناخت اس 800 کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی سے ہوتی ہے جو سندھ سے بلوچستان تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس ساحلی پٹی کو صوبہ سندھ میں کراچی بندرگاہ اور صوبہ بلوچستان میں گوادر بندرگاہ کی بدولت ملک کی صنعتی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ان بندرگاہوں کی وجہ سے یہ صوبے ملک کے نمایاں تجارتی مراکز ہیں۔ میں متعدد مچھلیوں کے ساتھ ساتھ کئی قسم کی ویل مچھلیوں، کچھووں، ڈولفن، سیپیوں والے متعدد جانور اور کورل ریفز کا بھی گھر ہوں۔ میرے ساحل سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے شہر کے موسموں کو بھی باقی شہروں سے منفرد بنائے رکھا ہے۔ مونسون کے مہینوں میں سمندری ہوائیں بارشوں کا لطف دوبالا کیے دیتی ہیں۔ جہاں ایک طرف گرمیوں کے موسم میں چلنے والی سمندری ہوائیں کسی عطیہ خداوند سے کم نہیں، وہیں میرا مزاج بگڑنے پر کئی بار شہر کو سمندری طوفانوں جیسے خدشات کا بھی سامنا رہا ہے۔ متعدد اہم باتوں کے علاوہ اسی ساحل سے میری بدترین یاد بھی وابستہ ہے۔ جب 2003 میں ایک تکلیف دہ سانحے سے دوچار ہوا، جس میں سمندری پانی اور حیات کئی عرصے کے لیے سیاہی میں ڈوب گئے۔ کئی 100 سال پہلے جب بھارت اور پاکستان بر صغیر کے نام سے جانے جاتے تھے، تب بھی میری ساحلی پٹی نے صوبہ سندھ کے شہر کراچی کو ایک امتیازی حیثیت دے رکھی تھی۔ گو اس وقت کراچی نہیں بلکہ ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ کولاچی کہلاتا تھا، اور اس کی آبادی صرف 1 لاکھ ماہی گیروں پر مشتمل تھی۔ چونکہ بحیرہ عرب سمندری حیات کے معاملے میں زرخیز مانا جاتا ہے، اس لیے یہ پہلے بھی ماہی گیروں کے ذریعہ معاش کا اہم مقام سمجھا جاتا تھا، اور اب بھی ہے۔ میرے وسیع و عریض دامن میں کولاچی کے ماہی گیروں کے لیے پاپلیٹ، پلہ اور سرمئی مچھلی جیسے لذیذ خوراک کے علاوہ کئی قسم کے جھینگے اور انواع و اقسام کے سمندری جانور ہیں، جو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی لوگوں کی خوراک کے طور پر بے حد مرغوب سمجھے جاتے ہیں۔ اسی زرخیز سمندری حیات کی بدولت ماہی گیری کا یہ عام سا پیشہ صنعتی سطح تک ترقی کرتا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور برٹش راج میں اس چھوٹے سے شہر کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ اب یہ صرف بندرگاہ نہیں بلکہ صنعت و تجارت کے مرکز میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور میرا ساحل ملک میں درآمدات و برآمدات کا بہترین ذریعہ بنا۔ 1899 تک کراچی بندرگاہ مشرق میں گندم کی برآمدات کرنے والی سب سے بڑی بندرگاہ بن چکی تھی۔ بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی، بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر۔
ترقی کے راستے پر ایک بار چل نکلنے کے بعد یہ شہر پھر کہاں رکا؟ چند 100 ماہی گیروں کی آبادی پر مشتمل یہ شہر اب ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے اور کئی مختلف زبانیں بولنے والے تقریباً 2 کروڑ سے زائد افراد کا گھر بن چکا ہے، جہاں ماہی گیری کی صنعت میں اب لگ بھگ 80,000 کے قریب ماہی گیر شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کپڑا، چمڑا، ربڑ، پلاسٹک، ادویات اور اشیاء خورونوش کی صنعتیں اس شہر کی شناخت کا حصہ ہیں، مگر دن دگنی رات چگنی ترقی کے اس سفر کو دیکھنے میں سب سے زیادہ ظلم بھی میں نے ہی سہا ہے۔ شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی اور وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ان صنعتوں نے سمندر کے سکون کو برباد کر کے رکھ دیا۔ سمندری پانی کی تمام خصوصیات کو بدل کر اسے ایک کثیف چیز میں تبدیل کر دیا اور اس پانی میں سانس لینے والی زندگی کے لیے جینا دوبھر کر دیا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں جو شہریوں کے لیے تازگی اور فرحت کا احساس لاتی تھیں، اب بدبودار تھپیڑوں کی صورت انسانوں کو سمندر سے دور بھگا دیتی ہیں۔ یہ عظیم الشان صنعتیں جہاں شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، وہیں یہ مجموعی طور پر ایک بڑی مقدار میں زہریلے مادوں والا فضلہ پیدا کرنے کی بھی ذمہ دار ہیں۔ ایسے مادے ہوا اور زمین کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ صنعتی فضلہ کسی بھی قسم کے حفاظتی عمل سے گزارے بغیر سمندر کے پانی میں شامل کر دیا جاتا ہے، جس سے سمندری پانی آلودہ اور سمندری حیات بے حد متاثر ہوتی ہیں۔ کراچی شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کے باوجود شہر میں سیوریج اور سالڈ ویسٹ کے انتظامات بدستور عدم توجہی کا شکار ہیں۔ شہر میں ایسی سرکاری کچرا کنڈیاں کم ہی ہیں جہاں پر کچرے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگایا جا سکے، اس لیے رہائشی علاقوں کے کچرے کو بھی جلا کر یا بغیر جلائے سمندر ہی کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر جنرل نعیم مغل کہتے ہیں کہ کراچی میں کل 10,000 مختلف صنعتی مراکز ہیں جو مجموعی طور پر ہر روز 80 ملین گیلن فضلہ پیدا کرتے ہیں۔ اس فضلے میں متعدد زہریلے مادے اور کیمیکل موجود ہوتے ہیں اور یہ سب براہ راست سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہر کے رہائشی علاقوں میں سے ہر روز 12,000 ٹن کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے، اشرف المخلوقات لینڈ فل نہ ہونے کی وجہ سے مگر اسے سمندر باقی تمام مخلوق اور رہائشی علاقوں سے آنے والے کچرے کے آنے کے لیے نہیں پلاسٹک پر بلکہ انہیں اپنے سمندری حیات استعمال کرتے ہوئے آئندہ نسلوں کے استفادے کو بھی یقینی بنانا ہے۔ وہ اس سیارے کا مالک نہیں ہے بلکہ اس پورے قدرتی نظام کو ان مختلف مخلوق اور وسائل کے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ اسے ان وسائل سے کام لیتے ہوئے انہیں تباہ و برباد نہیں کرنا بلکہ ان کی قدرتی صورت کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ نسل در نسل نوع انسانی ان سے فائدہ لیتی رہے۔ مختلف زمینی اور آبی وسائل کی خستہاری سیارے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس لیے ان کے تحفظ کی ذمہ داری انسان پر ہی سب سے زیادہ ہے۔